آج کل کچھ لوگوں کو ہمارے نعروں سے بھی تکلیف ہے، اور میں کہتا ہوں جب لوگوں کو تکلیف ہونے لگا کرے تو پھر ہمیں وہ کام زیادہ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ یا علی کا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا حضور کی سنت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی کہنا حضور کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا یہ کہاں سے لائے؟ میں نے کہا حدیث پڑھ، کئی مقام پر حضور نے یا علی کہا، میں ایک ہی مقام پیش کر دیتا ہوں، پڑھوں؟ یہ اصل حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی میں نے امی کا ذکر کیا، آگے نہیں پڑھا، لیکن نعرہ لگ گیا تو بیچ میں بات نکل آئی تو عرض کروں اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اختلاف پیدا نہ ہو، حضور کو امت کا اختلاف بہت دکھاتا تھا دل۔ حضور علیہ السلام کو کوئی چیز اتنا دل نہیں دکھاتی تھی جتنا امت کا اختلاف دل دکھا، اس لیے حضور علیہ السلام اتحاد امت کے لیے بہت کوشش کرتے تھے۔ حضور چاہتے تھے کہ میری امت ایک رہے، میری امت متحد رہے، اور حضور امت ہی بنانے آئے تھے، میرے آقا امت ہی بنانے آئے تھے۔ لیکن آج ان کی امت سگا بھائی سگے بھائی سے لڑ رہا ہے، حضور کا بہت دل دکھتا ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں تک فرما دیا کہ ہر پیر اور جمعرات کو 2 دن میرے سامنے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر پیر اور جمعرات کو پوری امت بخشی جاتی ہے۔ جو لوگ نہیں بخشے جاتے ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جو اپنا رشتہ کاٹتا ہے، رشتہ داروں سے بات چیت بند کرتا ہے، اپنے بھائیوں سے بات چیت بند کرتا ہے، اپنے دوست و احباب سے بات چیت بند کرتا ہے۔ سب حضور کی دعا سے بخش دیے جاتے ہیں۔ جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینے ہوتے ہیں حضور اللہ پاک ان کی بخشش نہیں فرماتا۔ اسی طرح جو شراب پیتے ہیں اللہ ان کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ اسی طرح جن کے پیٹ میں حرام لقمہ ہوتا ہے اللہ ان کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ اکبر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ العیاذ باللہ جو جوا کھیلتے ہیں ان کو بھی بخشا نہیں جاتا۔ اسی طرح جو ایک دوسرے پہ جادو کرتے کراتے ان کو ہی بخشا نہیں جاتا۔ اسی طرح جن پہ غسل فرض ہوتا ہے اور وہ دن بھر نہاتے نہیں ہے، ایسے ہی ناپاک پھرتے رہتے ہیں، ان کو بھی بخشا نہیں جاتا۔ ایک فہرست ہے ان لوگوں کی، عنوان میرا یہ نہیں ہے، عنوان یہ ہے۔ عرض کیا کر رہا تھا، حضور علیہ السلام کی چاہت تھی میری امت مل جل کے رہے، میرے صحابہ میں اتحاد رہے، اور صحابہ کرام میں اتحاد تھا، یک جان یک دل تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے اتحاد کے قیام کے لیے حضور علیہ السلام نے ایک کام کیا۔ کام یہ کیا کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، اور جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مدد کی تھی اللہ کے رسول کی، انہوں نے نصرت کی تھی رسول اللہ کی، انہوں نے مدد کی تھی اسلام کی، انہوں نے مدد کی تھی صحابہ کی۔ اتنی مدد کی تھی ان انصار نے، 2 گھر تھے، ایک گھر خود رکھا، ایک مہاجر بھائی کو دے دیا۔ 2 بیویاں تھی، اس وقت تو پردے کا حکم نہیں آیا تھا، یہ قانون نہیں بنا تھا، تو دونوں کو سامنے رکھ کر کے کہا تھا ایک جس کو تم پسند کرو طلاق دے دیں گے، اس سے تم نکاح کر لینا۔ یہاں تک قربانیاں دی تھی ان لوگوں نے، میرا مال میں آدھا آپ کو دے دیتا ہوں، اپنے کاروبار میں تمہیں پارٹنر بنا لیتا ہوں۔ لیکن یہ سب زبانی رشتے تھے، قلبی رشتے تھے، حضور نے اس کو قانونی شکل دینی چاہیے۔ توجہ فرمائیں، اب آپ کی توجہ میری طرف، حضور نے اس کو قانونی شکل دینی چاہیے، تو حضور نے کیا کیا، ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، ایک انصار ایک مہاجر دونوں بھائی، ایک انصار ایک مہاجر دونوں بھائی، ایک انصار ایک مہاجر دونوں بھائی، ایک انصار ایک مہاجر دونوں بھائی۔ اس کو کہتے ہیں عقد مواخات۔ عقد مواخات میں حضور نے پرو دیا اور بھائی بھائی بنا دیا، اور جس کو جس کا بھائی بنایا اس نے اتنا رشتہ نبھایا کہ آخری دم تک خون کے رشتے پیروں تلے کچل دیے۔ لیکن جو رشتہ رسول اللہ نے بنایا تھا اس کو نبھانے کے لیے ہر قربانی دی ان لوگوں نے، لیکن ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، محفل میں جتنے بیٹھے تھے سب کے بھائی بن گئے، سب کے بھائی بن گئے، جو جس کے ساتھ تھا سب کا بھائی بن گیا۔ محفل میں کوئی بچا نہیں، محفل میں صرف 2 لوگ بچے۔ محفل میں کتنے لوگ بچے؟ 2 لوگ بچے۔ ایک بے مثال ہستی جو اللہ کے رسول تھے، کوئی صحابی رسول اللہ کو بھیا کہتا نہیں تھا، بڑا بھائی کہتا نہیں تھا، کہہ سکتا نہیں تھا، سب کہتے تھے آپ آقا ہیں ہم غلام ہیں، حتیٰ کہ چچا لوگ بھی کہتے تھے آپ آقا ہیں ہم غلام ہیں، چچیاں بھی کہتی تھی آپ آقا ہیں ہم آپ کی کنیزیں ہیں، دودھ پلانے والی ماں حلیمہ بھی کہتی تھی آپ آقا ہیں میں کنیز ہوں۔ اللہ اکبر، کسی نے حضور سے رشتے نہیں لگائے کہ تو بیٹا ہے
ہے، تو بھیا ہے، تو چچا ہے، تو بڑے ابا ہے، بلکہ یہ کہا آپ محبوب خدا بے مثال ہے، بے مثل ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر خسرو کہتے ہیں آفا کہا کر دیدم بہرے دوتا برسیدم بسیار خوبہ دیدم لیکن تو چیزیں دیگری، اور میرا امام کہتا ہے لم یاتی نظیروں کا فی نظری مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگہ آج کو تاج تو ریسن سوئے ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ یا رسول اللہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، اور کفے دریائے کرم میں ہے رضا پاٹ پھوارے چھلکنے والے۔ اندازہ فرمائے کوئی محفل میں بچا نہیں، ایک نبی بچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی نے اپنا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کے ذکر سے تقدیریں سنورتی ہیں۔ اب آپ بات چیت بند کریں، انتظام بھی بند کریں، میری بھی فکر چھوڑیں، مائک کی بھی چھوڑیں، محفل کی بھی چھوڑیں۔ محفل کو اس پہ چھوڑ دیں جس کے نام سے محفل کی ہے، کچھ مت کریے، بیٹھ جائیے۔ آنے والے جانے والے کس پہ کوئی توجہ نہیں، اس لیے کہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ بھائی آپ یا غوث کہتے ہیں نا، یا غوث جس کو پکارتے ہیں، غوث اعظم جس کو پکارتے ہیں وہ امام حسین ہے۔ چھوڑ دو نا، مت چھوڑیے نا، کوئی بات تو محفل اچھی چل رہی ہے، چھوڑ دو اس کو، ہٹا ہی دو نا، ہٹا دو، کوئی ضرورت، چلیں ٹھیک۔ پسینہ نکلتا ہے، نکلتا رہے۔ آقا فرماتے ہیں مزدور کو پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دیا۔ جس کی مزدوری کر رہا ہوں وہ سیدہ کا لال ہے۔ جتنا زیادہ پسینہ نکل کے بے حال ہو جاؤں گا اتنی زیادہ ادھر توجہ ہو۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کی تھوڑی مزدوری کرنے آؤں، نہ میں مزدور ہوں نہ مزدوری کرنا جانتا ہوں، جس کی کر رہا ہوں وہ حسین بادشاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے توجہ ان کی ہوگی۔ بھائی آپ، میں مہمان ان کا ہوں، غلام ان کا ہوں، مزدور ان کا ہوں، مدحت ان کی کر رہا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، سب کو ذکر حسین کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ بے شک، بے شک۔ جس زبان کو حسین کی امی اور بابا خرید لیتے وہی زبان ذکر امام کرتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، میں نے کہا تیری اوقات کیا ہے؟ بے شک۔ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے ذکر کربلا، ہم نے کہا تیری اوقات کیا؟ اس کے لیے بھی نصیب لگتے ہیں۔ جب ماں کے دودھ میں شرافت ہوتی ہے تب ذکر کربلا کرنے کی توفیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ یہ لوگ محتاج تھوڑی ہے، تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، تعریف کے محتاج نہیں آل محمد۔ ارے پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اس لیے وہ اچھے لگتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ذکر ہم ان کا کرتے ہیں، ہم اچھے لگنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ حضور جن کا ذکر کرے ان کا ذکر میں نہ کروں تو پھر کون کرے؟ آپ نہ کرے تو پھر کون کرے؟ اللہ خدا جس کا ذکر کرتا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، اور حضور جن کا ذکر کرتے ہیں وہ اہل البیت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ توجہ تو فرمائے، دھیان دیجئے۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ حضور نے کسی کو اپنا بھائی نہیں بنایا، اور اس محفل میں دوسرا بندہ جو تھا اس کا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ اور وہ دوسرا بندہ کون تھا؟ اسی کو اصل حسین کہتے سبحان اللہ۔ ہیں، اسی کو اصل اصل حسین۔ ابھی اصل پہ بات چل رہی ہے، آپ کی توجہ رہی تو نسل پر بھی آئیں گے، لیکن اصل حسین ہے جسے دنیا مولا علی کہتی ہے۔ میں نے اصل حسین جو کہا، اصل حسین، اور کسی کو ہو سکتا ہے یہ اصل حسین کہ میں نے کہا امام اہل سنت بھی کہتے ہیں اصل ہے وہ۔ کون ہے علی؟ اصل ہے، کہتے اصل نسل صفا، سبحان اللہ۔ اصل رسول اللہ کی نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سب کی نسل اسی کی پیٹ میں رکھ دی گئی۔ توجہ، سب کی نسل
اسی کی پیٹ میں رکھ دی گئی، مگر میری نسل کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اولاد میری ہے، پیدا علی سے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس پہ اگر سنی سبحان اللہ نہ کہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ جملہ بہت بڑا ہے، جو سمجھا وہ سمجھا، جو نہیں سمجھا وہ نہیں سمجھا۔ آقا نے فرمایا نسل میری ہوگی، پیدا علی سے ہوگی۔ لوگوں کو علی سمجھ میں آنا چاہیے، جو نبی کی نسل کی اصل ہے اس کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ بابا آپ کی نسلیں سلامت رہے۔ آمین۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا علی کا نام سن کر جوانی آتی ہے، آج دیکھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ، علی بوڑھوں کو بھی جوان کرتا ہے، میرے مولا کی کرامت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر جوانوں کو جوانی نہ آئے تو پھر اس جوانی پر افسوس۔